بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ تعالیٰ سورہ بلد کی آیت نمبر 6 سے 14 تک ہم کریں گے اور اس میں آنے والے اسماء، افعال اور احرف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جملوں کا اعراب معلوم کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہرے کلر میں ہیں وہ فعل ہیں، جو لال کلر لگایا ہوا ہے وہ اسم ہیں، اور جو بلو کلر ہے وہ سب کے سب حروف ہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، یقول فعل اور یہ قاف واو لام اس کے حروف اصلی ہیں، جو باب نون سے ہیں ثلاثی مجرد میں، جو قاولا یقولو، قاولا یقولو سے ہو جائے گا قال یقولو قولا، اس کا مصدر ہوتا ہے یعنی کہنا۔ اور یہاں پہ فعل مضارع ہے، مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ ظاہرہ، اور فاعل اس کا اندر ہی ہے ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور وہ لوٹ کے جا رہی ہے انسان کی طرف۔ اور یہ جو جملہ ہوا یہ نیا جملہ ہو رہا ہے، جملہ مستأنفہ۔ اب آگے ایک جملہ آئے گا، وہ جملہ اس قالہ کے لیے، اس یقول فعل کے لیے مفعول بھی ہوگا یعنی مقول القول، اور وہ پھر جملہ محلاً منصوب ہو جائے گا۔ تو یہاں سے آگے آ رہا ہے اہلکتو مالا لبدا، اہلکتو، اس میں اہلکا ہا لام کاف اس کے اصلی حروف ہیں، جو پھر مزید فی افعال کے صیغے پہ جائے گا تو ہو جائے گا اہلکا یہلکو اہلاکن، اس کا مصدر ہے یعنی ہلاک کرنا، مارنا۔ یہ فعل ماضی ہے، یہاں پر فعل ماضی مبنی علی السکون، اور یہ جو تا ہے یہ تا ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع، اور یہ فاعل ہو جائے گا انا کے لیے، کہ میں نے ہلاک کر دیا۔ کیا ہلاک کر دیا؟ تو جو کیا ہلاک کر دیا ہے وہ اس اہلک فعل کے لیے مفعول بھی ہو جائے گا، یعنی مال کو میں نے ہلاک کر دیا۔ مالن یہ مفعول بھی ہے منصوب و علامت نصب فتحۃ ظاہرہ، اور لبدن یہ اس کے لیے، اس مال کے لیے صفہ ہے، یعنی مال موصوف، اور لبدن یہ صفہ، نعت بھی کہہ سکتے ہیں اور صفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لبدن جو ہے یہ لبدتن کی جمع ہے، لبدن اس کا معنی تے پر تے جمع کرنا، تو وہ مال جو تے بر تے جمع کیا ہوا ہے۔ اس طرح مال اپنے مال موصوف اپنی صفہ سے مل کے مفعول بھی ہو جائے گا اہلک فعل کے لیے۔ اہلک فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی یقول فعل کے لیے مقول القول، یعنی وہ انسان کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کر ڈالا، برباد کر دیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، حمزہ حرف ہے، اور یحسب یہ فعل ہے، اور یہاں پہ یہ ہا سین باب اس کے اصلی حروف ہیں، حسیبہ فعل ماضی، یحسب فعل مضارع، اور حسبانن اس کے لیے مصدر ہوتا ہے، یعنی خیال کرنا، گمان کرنا، سمجھنا۔ اور اس میں جو فاعل ہے وہ مستتر ہے، ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور وہ بھی انسان کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے۔ تو فعل با فاعل ہو گیا، وہ انسان خیال کرتا ہے۔ کیا خیال کرتا ہے؟ جو خیال کرتا ہے وہ اس یحسب کے لیے مفعول بھی ہو جائے گا، چاہے جملہ ہو یا کوئی کلمہ مفرد آئے۔ تو آ رہا ہے آگے ایک جملہ، ان لم یارہ احد، ان حرف، لم حرف،
یرا فعل، ہو یہ ضمیر، اسم احد یہ بھی اسم. تو ان اصل میں یہاں پہ انا تھا، انا و اخواتها میں سے، تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو منصوب ہوگا اور اس کی ایک خبر جو مرفوع ہوتی ہے. تو ان یہ مخفف اس لیے ہو گیا کیونکہ اس کے بعد میں فعل آ رہا ہے اور اس کا جو اسم ہے وہ محذوف ہے. وہ محذوف کیا ہے؟ ہو، یہ انسان کے لیے، انہو کہ وہ انسان. تو ہو یہ ضمیر متصل ہو کے کیونکہ مبنی ہے اس لیے محلن منصوب، اسم انا محذوف. اب اس کی خبر آ رہی ہے لم یرہ احد. لم یہ حرف نفی جزمی و قلبی کہلاتا ہے، مبنی علی السکون. تو نفی یعنی جوردار نفی جملے میں کر دے گا، بالکل نہیں کے معنی میں. اور پھر جزمی یعنی اس کے آگے ہمیشہ فعل مضارع آئے گا جس کو مجزوم کرے گا، اور اس فعل مضارع کا معنی ماضی میں کر دے گا. تو آگے اب فعل آ رہا ہے یرا. یرا یہ اصل میں را، حمزہ اور یا اس کے اصلی حروف ہیں. را فعل ماضی اور یرا فعل مضارع. رأین یا رؤیتن اس کے دو مصدر ہیں، یعنی دیکھنا، آنکھوں سے بھی دیکھنا ہوتا ہے اس کا معنی، اور اس کا معنی دل دماغ سے بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو جب آنکھوں سے دیکھنا ہو تو ایک مفعول بھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب دل دماغ سے دیکھیں تو اس میں پھر دو مفعول بھی چاہیے. تو یہاں پہ دیکھنے کے معنی میں ہے آنکھوں سے، اور یہ مجزوم ہے بھی حذف حرف العلہ کی وجہ سے. تو یہاں پہ یہ فعل مضارع مجزوم بھی حرف لم و علامت جزمی حذف حرف العلہ جو الف مکسورہ تھا، اور ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی، ٹھیک ہے نا، فی محل نصب مفعول بھی یرا فعل کے لیے مقدم، اور یرا فعل کا فاعل ہے مؤخر احدن. اس طرح یرا فعل اپنے فاعل مؤخر اور مفعول بھی مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ انا جو تھا اس کے لیے خبر بن جائے گا محلن مرفوع ہو کے. ٹھیک ہے، انا اپنے اسم محذوف اور اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہوا. تو یہاں پہ یہ انا کے جملے کو مصدر معول کی تعویل میں کر کے فی محل نصب سد مسدہ دو مفعول کے معنی میں ہو جائے گا یحسبو فعل کے. یعنی کیا وہ انسان سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. پھر حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، حمزہ حرف الاستفہام، اور پھر لم آ گیا جو پیچھے بھی آیا تھا، یہ حرف نفی جزمی و قلب. اور یہاں پہ جو یہ حمزہ ہے یہ حمزہ انکاری اور توبیخ کے لیے آیا ہے. تو لم کے بعد میں فعل آ رہا ہے نجعل، یہ جیم عین لام اس کے اصلی حروف ہیں. جعل یجعل جعلن یعنی بنانا. یہ فعل مضارع ہے مجزوم بھی حرف لم کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو لام ہے یہاں پہ سکون ہے. ٹھیک ہے، وعلامت جزمہ السکون. والفاعل جو ہے اس کا ضمیر مستتر وجوباً کہلائے گا، تقدیرہ نحن. یہ نون جو ہے یہ علامت مضارع ہے، نحن میں آتا ہے. تو فعل با فاعل ہو گئے، اور لہو لام حرف جر، اور ہو جو ہے یہ ضمیر متصل مبنی فی محلی جر. اس طرح یہ جار اور مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے فعل نجعل کے. آگے آ رہا ہے عینین دو آنکھیں. عین آنکھ اور عینین دو آنکھیں. یہ مفعول بھی ہے منصوب، کیسے ہے؟ وہ علامت نصبہ یا، یہ جو یا ہے یہاں پہ اس یا سے نصب میں بھی ہوگا اور جر میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو مثنیٰ ہوتا ہے اس کا اعراب
الف سے رفع میں ہوگا اور یا سے نصب اور جر میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ نجعل فعل کے لیے مفعول بھی ہی ہے تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے یہ منصوب بال یا کہلائے گا. نجعل فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم اور یہ جو مفعول بھی مؤخر سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ جملہ نیا جملہ ہو جائے گا، یہ جملہ مستانفہ ہو جائے گا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، واو حرف عطف ہے، اور جب بھی عطف آتا ہے تو اسلوب العطف ہوتا ہے. جو حروف عطف ہیں وہ 10 ہیں ٹوٹل، واو فا ثم او ام اما بل لا لیکن اور حتی. تو جو حرف عطف سے پہلے جس پر معطوف ہوگا وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے، یعنی وہ مطبوع ہوتا ہے. اس میں عینین معطوف علیہ یا مطبوع کہلائے گا. حرف عطف یا عاطف یا ادات عطف واو یا اخواتها، اور معطوف یا تابع کہلائے گا جو حرف عطف کے بعد میں مفرد یا کوئی جملہ جس پہ بھی وہ معطوف ہوگا وہ آئے گا. تو یہاں پہ ہے لسانن، اس کے بعد میں پھر حرف عطف آ رہا ہے واو، اور اس کے بعد میں آ رہا ہے شفتین. یہ بھی نکرہ ہے، منصوب ہے بالیاء، کیونکہ مثنیٰ کی جو رفع حالت ہوتی ہے وہ الف سے ہوتی ہے شفتانی، اور اس کی جو نصب اور جر حالت ہوتی ہے وہ یا سے ہوتی ہے شفتینی شفتینی، عینانی عینینی عینینی. تو اس طرح یہ بھی معطوف ہو جائے گا عینین پہ، یعنی یہ لسانن معطوف نمبر 1 اور شفتین معطوف نمبر 2، معطوف ثانی. اس طرح عینین اپنے دونوں معطوفوں سے مل کے یہ مفعول بھی ہو جائے گا نجعل فعل کا، اور نجعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی و متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ نفی میں ہوا لم کی وجہ سے، اور جو حمزہ ہے اس کی وجہ سے یہ جملہ انشائیہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ انشائیہ. یعنی کیا ہم نے اس انسان کے لیے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دے دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور واو پھر حرف عطف ہے، اس کے بعد میں بھی جو آئے گا وہ معطوف ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی عطف ہوتا ہے تو عطف کسی بھی کلمہ کا کلمے پہ ہوتا ہے، اور جملے کا جملے پہ ہوتا ہے، اور حرف کا حرف پہ ہوتا ہے. اس طرح یہ جو آگے آ رہا ہے ایک جملہ آ رہا ہے، اس لیے یہ کسی جملے پہ عطف ہوگا. تو ہدیناہو، ہدا ہا دال یا اس کے اصلی حروف ہیں، اور یہ باب دعات سے آتا ہے ہدایا یہدیو، اس سے پھر ہو جائے گا ہدا یہدی ہدن یا ہدایتن. اس کا معنی ہے ہدایت دینا یا راستہ بتانا. تو ہدینا جو ہے یہ فعل ماضی مبنی علی السکون، یا پہ ساکن ہے، یا ساکن ہے اس لیے یہ سکون، اور نا جو ہے یہ ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل ہو جائے گا اس ہدا فعل کے لیے. تو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے 2 مفعول بھی کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان میں سے ہدا فعل بھی ایک ایسا فعل ہے جس کے لیے 2 مفعول بھی کی ضرورت پڑے گی. تو اس میں ہو جو ہے یہ ضمیر متصل مبنی فی محل نصب اور مفعول بھی اول ہو جائے گا، اور النجدین یہ منصوب ہے بالیائی لأنہ مثنی، اور یہ مفعول بھی ثانی ہو جائے گا اس ادا فعل کے لیے. نجدن کہتے ہیں ایک اونچے ٹیلے کو، تو نجدین 2 اونچی جگہ جہاں سے صاف دکھائی دے رہا ہو. ہدینا ہم نے دکھا دیے، ہم نے بتا دیے، ہو اس کو یعنی اس انسان کو کیا بتا دیے، النجدین 2 راستے، یعنی ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا، دونوں راستے. اس طرح
تو یہ واو حرف عطف کے بعد میں ہدینا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، یعنی نجعل لہ عینین پہ، یعنی اور ہم نے اس انسان کو دونوں نمایاں راستے دکھا نہیں دیے. بالکل اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور برائی کے دونوں راستے انسان کو بتا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فا حرف ہے اور یہ حرف عطف کہلائے گا یہاں پہ، اور لا حرف نفی ہے مبنی علی السکون، اور اقتحما یہ فعل آ گیا مجید فی میں سے ہے، باب افتعال سے افتعال یفتعل افتعالا، اقتحم یقتحم اقتحاما. اس کا معنی ہے کسی خوفناک جگہ میں گھس جانا. تو اقتحم فعل ماضی مبنی علی الفتح، میم پہ فتح اس لیے، ٹھیک ہے، اور فاعل مستتر ہے ضمیر جوازن تقدیر ہوا، اور یہ فعل بفاعل اور آگے آ رہا ہے العقبۃ. العقبۃ یہ اسم ہے، اور یہاں پہ یہ مفعول بھی منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ ظاہرہ العقبہ، یعنی پہاڑوں کے درمیان دشوار گزار گھاٹی یا دشوار گزار راستے. تو وہ نہیں گزرا یا وہ نہیں گھسا پہاڑوں کے دشوار گزار راستوں میں. تو اقتحم فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کے یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور فا حرف عطف سے یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر. یعنی پس اس نے دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. وما ادراک ما العقبہ، اب یہاں پہ واو جو ہے یہ حرف عطف نہیں ہے، یہ واو حرف استئنافیہ ہے، تو یہ جملہ نیا جملہ ہو جائے گا، جملہ مستأنفہ لا محل لها من الاعراب، اور اگر نیا جملہ کریں گے اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. یا اس کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ واو اعتراضیہ، یعنی جملہ معترضہ ہو جائے گا. جملہ معترضہ وہ جائز جملہ ہوتا ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی بھی اگلے یا پچھلے جملے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ کسی بھی امر کی وضاحت یا دعا کے لیے آتا ہے. تو واو حرف اعتراضیہ یا مستأنفہ مبنی علی الفتح، اور یہ جو ما ہے یہ اسم استفہام ہے سوال کرنے کے لیے، تو یہ اسم استفہام مبنی علی السکون فی محلی رفع میں ہو کے یہ مبتدا ہو جائے گا، کیونکہ جتنے بھی اسم استفہام ہیں وہ صدارت چاہتے ہیں، جملے کے شروع میں آنا چاہتے ہیں، یہ پھر مبتدا بن جائے گا، اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو محلن مرفوع. اب اس کے لیے خبر چاہیے، اس کا مطلب یہ جملہ اسمیہ ہو رہا ہے. خبر آ رہی ہے ادراک مل عقبہ. ادرا یہ فعل ہے، گرین کلر لگا ہوا ہے، دال را یا اس کے اصلی حروف ہیں، اور یہ مجید فی میں جاتا ہے تو ادرا یدری ادراءن ہو جاتا ہے. اس کا معنی کسی کو بتانا یا سمجھانا. تو یہاں پہ یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدرۃ للتعذر، والفاعل ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور یہ انسان کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. یہ پھر جملہ بن رہا ہے یہاں پہ جملہ فعلیہ، اور اس ادرا فعل کے لیے دو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں پہ دو مفعول آ رہے ہیں. پہلا مفعول آ رہا ہے کا ضمیر، اور یہ متصل ہے کا یعنی انتا تو، یہ ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل نصب، اوکے، یہ مفعول اول ہو جائے گا ادرا فعل کا. اور دوسرا آ رہا ہے مل عقبہ، یہ ما یہاں سے ما اسم استفہام مبنی علی سکون فی محل رفع
یہ دوسرا مبتدا یہاں پہ ہو رہا ہے، اس کی دوسری خبر چاہیے، دوسری خبر آ رہی ہے العقبۃ، خبر مرفوع علامت و رفیع ضمۃ ظاہرہ، اور یہ خبر اپنے مبتدا سے مل کے یہ جملہ اسمیہ بن گیا، اور جملہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے، تو اس جملہ اسمیہ کو فی محلی نصب کر کے مفعول بھی ثانی لی ادرا فعل کا، اس طرح ادرا فعل اپنے فاعل مستتر اور دونوں مفعول بھی سے مل کے یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور جملہ فعلیہ ہو کے یہ محلاً مرفوع ہو کے اس ما پہلے والے کے مبتدا کی خبر ہو جائے گا، تو مبتدا ما اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ، اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا انشائیہ، کیونکہ یہاں پہ ایک سوال ہے، اور یہ جملہ نیا جملہ بن گیا، جملہ یا تو معترضہ کہیں یا جملہ مستعنفہ کہیں، یعنی اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ دشوار گزار گھاٹی جو اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمارے لیے آسان کرے، اور ہمیں اس قرآن مجید کے ہر حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔